औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नज़म हिलाल-ए-इस्तक़लाल। हिलाल-ए-इस्तक़लाल के शायर का नाम है हफ़ीज़ जलंधरी। हफ़ीज़ जलंधरी 1900 में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात जो है वो 1982 में हुई थी। अबुल असर मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी जो हैं वो जलंधर में पैदा हुए। गज़ल और नज़म दोनों पर कमाल गिरफ्त हासिल थी। नगमा साज़ व सोज़ तलख़बा शीरीं शाहनामा इस्लाम जैसी किताबें जो हैं वो हफ़ीज़ जलंधरी ने तख्लीक़ की थी। पाकिस्तान का कौमी तराना भी हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा। हफ़ीज़ की रोमानियत का एक ज़ाविया इस्लाम और मशाहीर इस्लाम अर्ज़ वतन और मशाहीर वतन की मोहब्बत से भी आया होता है। हफ़ीज़ ने इक़बाल, हाली और टैगोर के नुमायाँ असरात कबूल किए। उनकी शायरी में अखलाकी और जज़्बाती दोनों किस्म की अपील मौजूद है। ये तो था शायर का मुख्तसर सा तारुफ़ जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अब हम बढ़ते हैं सबक के ख़ुलासे की नज़म के ख़ुलासे की जानिब, जो हम मुख्तसर सा ख़ुलासा करेंगे। उसके बाद अशार की तशरीह करेंगे। अब बढ़ते हैं ख़ुलासे की जानिब। ये इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत व सबात का परचम है। हिलाली खंजर अंगुश्त शहादत का इशारा है। फलक पर यह सैफ़ुल्लाह का अक्स है। हिलाली खंजर शुहदा की तरफ से अता किया हुआ तोहफ़ा है। शुहदा ने अपनी जान का नजराना पेश करके ये तोहफ़ा हमें इनायत किया है। ये हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पाक का परचम है। ये मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गज़नवी, तारिक बिन ज़ियाद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के परचमों के मुशाबे है। आसमानों से खुशखबरी रहमत के बादलों की सूरत में बरस रही है। ये परचम दरअसल हमारी अज़ीमुश्शान इस्लामी रिवायात का ऐनी शाहिद है और यही परचम पाकिस्तान के इस्तक़लाल व इस्तिक़ाम की अलामत है। अब बढ़ते हैं अपने अशार की जानिब। ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तिक़ाम का परचम, शहीदों गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तक़लाल कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी यानी कि साबित कदमी। इस्तिक़ाम कहते हैं मजबूती पुख्तगी को। इनाम कहते हैं तोहफ़ा। शहीद खुदा की राह में जान कुर्बान करने वाला, गाज़ी मैदान जंग से कामयाब वापस लौट कर आने वाले को कहते हैं। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। हिलाल इस्तक़लाल हमारे अज़्म और सबात और मजबूती का मज़हर है जो शहीदों और गाज़ियों की तरफ से कौम को अता किया गया है। तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। कौमी तराना और शाहनामा इस्लाम के खालिक शायर और हफ़ीज़ जलंधरी अपने इस मशहूर मिली तराने में पाकिस्तानी परचम को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं, उसे कौमी इत्तेहाद और इस्तिक़ाम की अलामत करार देते हैं। क्या करते हैं? पाकिस्तानी परचम को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए उसे कौमी इत्तेहाद और इस्तिक़ाम की अलामत करार देते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया की हर कौम अपना जुदा परचम रखती है। किसी भी परचम की हैसियत महज इत्तफ़ाक़ी या हादसाती नहीं होती, बल्कि हर परचम के पस मंज़र में या तो किसी कौम की अनथक जदोजहद की दास्तान मख्फ़ी होती है या फिर परचम किसी कौम की तहज़ीब व सक़ाफ़त का मज़हर या फिर मज़हब का आकाश होता है। बिल्कुल इसी तरह लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को दिया गया हिलाल इस्तक़लाल पाकिस्तानी फ़ौज के अज़म व वलवले और उन शहरों के बासियों की हुब्बुल वतनी, साबित कदमी और जज़्बा शहादत का मज़हर है। मुख्तसरन ये कि हिलाल इस्तक़लाल शुहदा व मुजाहिदीन के अज़्म इस्तक़लाल और साबित कदमी का तर्जमान है। दूसरे मिसरे में शायर ने हिलाल इस्तक़लाल को मैदान जंग में शहीद होने वालों और मैदान जहाद से फ़तह के अलम
لہراتے ہوئے غازیوں کی طرف سے پاکستانی قوم کو دیا گیا ایک بہترین تحفہ قرار دیا ہے، جسے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے اس پرچم کی آبیاری کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ ہلال خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی کہتے ہیں پہلی رات کا چاند۔ خنجر قدیم زمانے میں جنگوں میں استعمال ہونے والا چھرے کی مانند کا ایک ہتھیار ہے، جس میں ہلکا سا خم ہوتا ہے جو دشمن کے پیٹ اور دل میں پیوست کیا جاتا تھا۔ ہلالی خنجر پہلی رات کے چاند کی مانند خنجر انگشت دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی قریبی انگلی، شہادت، خدا کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ لقب ہے۔ پرتو کہتے ہیں عکس، جھلک اور سائے کو۔ مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس پرچم کا بنا ہوا ہلالی خنجر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ اسی طرح یہ ہلالی خنجر حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا پرتو ہے جو آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ پاکستانی پرچم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں سبز رنگ والے حصے پر ایک چاند بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چاند گول نہیں بلکہ خمدار ہے، اس لیے حفیظ جلندری نے ہمارے قومی پرچم پر بنے ہوئے چاند کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی ہے۔ ہلالی خنجر بھی کہا ہے ہاتھ کی تمام انگلیوں میں معمولی سا خم ہوتا ہے جو کہ انگوٹھے میں دوسری انگلیوں کی نسبت ہلکا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر شاعر نے خمدار چاند کے اظہار کے لیے لفظ انگشت شہادت ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ کوئی دوسری انگلی یا انگوٹھا بھی خم کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ سے شاعر نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ ایک طرف تو شاعر نے خمدار چاند کو انگشت شہادت کا اشارہ کہہ کر خم کا اظہار کیا ہے، دوسری طرف شاعر کی منطق یہ ہے کہ یہ ہلال ہمارے عقیدہ وحدانیت اور نبوت کا عکاس ہے۔ ہلالی خنجر اور ہمارے پرچم کے چاند میں بھی خم کی مماثلت ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اس پرچم کو حضرت خالد بن ولید کا عکس کہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک ناقابل تسخیر سپہ سالار تھے اور اسلامی فوج کے امیر لشکر تھے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی تلوار کیوں کر شکست کھا سکتی ہے، اسی طرح یہ پرچم بھی اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری قوم سیف اللہ کی طرح عزم، پختہ عزم کی حامل، ثابت قدم، جذبہ شہادت سے سرشار اور ناقابل شکست ہے۔ اس لیے مسلمان خدا کی تلوار کی مانند ناقابل تسخیر ہے۔ اب تیسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو خود قرباں ہو کر ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قرباں ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قرباں ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ عطیہ کہتے ہیں انعام، تحفے کو۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ اس پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر قوم کو شہداء کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، جنہوں نے اپنی جان کے عوض ہمیں خوشخبریاں دی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ زیر تشریح شعر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ ہمارے پرچم پر جو ہلالی خنجر یعنی کہ خمدار چاند ہے، وہ پاکستانی قوم کو شہداء کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ شاعر نے اس شعر میں تحریک آزادی کے شہداء کی طرف سے اس پرچم کو پاکستانی قوم کے لیے ایک انعام قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس پرچم کے حصول کے لیے شہداء نے ان گنت قربانیاں دی ہیں۔ جنگ آزادی 1857 ہی کو دیکھ لیجیے، ہزار مسلمانوں کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں سولی پر لٹکا دیا گیا،
اور 7 روز برابر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا جس کا کوئی حساب نہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر حفیظ جلندری نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے مجاہد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہداء نے خود تو اپنی جان قربان کر دی لیکن ہمارے لیے فتح کی خوشخبری عطا کر گئے، خود تو مکینوں کے تلے لیٹ گئے، اپنے جسموں کے پرخچے اڑا لیے لیکن پاکستانی قوم کو بھارت کے ٹینکوں سے بچا ڈالا۔ قوم کی خاطر ان جاں نثاروں نے سینے پر گولیاں روکیں تاکہ یہ گولیاں قوم کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ بھارتی فوج کے سامنے بہادر پاکستانی فوج ڈٹ گئی تاکہ کوئی ناپاک ہاتھ قوم کی طرف نہ بڑھ سکے اور ابدی مسرتوں کے حامل ان شہداء نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے فور شعر کی جانب۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ، مثال، شمع چراغ موم بتی، ملت قوم، سوزش پروانہ پروانے کی جلن۔ یہ پرچم حضرت امام حسین کی بہادری اور سرفروشی کا عکاس ہے اور اس پرچم کے حامل قوم اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پروانے جیسی تڑپ رکھتی ہے۔ حفیظ جلندری زیر تشریح شعر میں ہلال استقلال کو حضرت امام حسین کے پرچم کے مماثل قرار دے دیا ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو عروج حق، زوال باطل، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند کیا تھا۔ 680 میں غدار کوفیوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ سارا کوفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرے گا، لیکن کوفہ پہنچے پر کوفیوں نے صاف جھوٹ بولا اور کچھ کوفی جواہرات کا انبار دیکھ کر اور کچھ ابن زیاد کے خوف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ یہ لوگ اخیر وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت یزید کا کہتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ حق باطل کے سامنے ہرگز نہ جھکے گا بلکہ باطل کا قلعہ کما کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنا تن، من، دھن، آل اولاد اور خاندان تک قربان کر دیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اسلام کو شمع قرار دیا ہے، ایک ایسی شمع جس سے پاکستانی قوم اور ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، ایک ایسی شمع جو پاکستان کی آزادی کی علمبردار ہے اور اسلام کا نور پھیلانے میں پیش ہے۔ حفیظ جلندری نے قوم کے جاں نثاروں کو جذبہ شہادت، جذبہ جہاد اور حفاظت ملت کی خاطر پروانے کی مانند قرار دیا۔